بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کر رہے ہیں، تو اس چیز کو اشارہ سمجھیں کہ آپ کا بھی وقت آئے گا، آپ کی بھی دعائیں سنی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ کیونکہ کئی مرتبہ دل کسی چیز کو اتنی شدت سے مانگتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کسی چیز کو یا کسی کو پانے کے لیے اتنی شدت سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم آدھی رات میں اپنی نیند قربان کر کے بھی اٹھتے ہیں اور رو رو کر اس انسان کو یا اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اللہ کے سوا ہمیں کوئی عطا نہیں کر سکتا، وہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ ہم بہت آرام سے بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کیا ہوا وقت ہے نا، وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ البصیر ہے، وہ سب سن رہا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ العلیم الحکیم ہے، بے شمار حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پلان کیا ہوا ہے۔ آپ کی زندگی کی کہانی بھی اس نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پلان کی ہے۔ تو بس آپ صبر کرو۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی کے حالات ابھی بہت برے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ایسے نہیں رہیں گے۔ ہر عسر کے بعد یسر کا آنا کنفرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یعنی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، توکل رکھو، آپ کا وقت بھی آئے گا، آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو وہاں تک پہنچایا جائے گا جہاں آپ کو سکون ملے گا۔ فی الحال جو لمحات ہیں انہیں خوشی خوشی بسر کرو، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرو، وہ آپ کی دعائیں ابھی سن رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ انہیں قبول بھی کرے گا۔ انشاءاللہ ہر چیز آپ تک آئے گی جب آپ پورے طریقے سے اس کے لیے ریڈی ہوں گے، اور جب وہ نعمت، وہ چیز یا وہ انسان بھی آپ کے لیے پورے طریقے سے ریڈی ہوگا۔ تو نعمت ملنے سے پہلے اور بعد کے بیچ کا جو سفر ہے نا، دونوں ایک دوسرے کی قدر کرنا سکھاتا ہے، تاکہ جب وہ چیز یا وہ انسان آپ کو ملے تو آپ روتے ہوئے اس رب کا شکر ادا کریں اور اس کی قدر کریں۔ یاد رکھو، ہر دیر کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خیر چھپا رکھی ہے۔ اچھی چیزیں بے شک دیر سے ہوتی ہیں، لیکن جب ہوتی ہے نا تو اتنی بہترین ہوتی ہے کہ انسان اپنے سارے دکھ، سارے غموں کو بھول جاتا ہے۔ جو صبر اور توکل کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کے لیے بیوٹیفل اینڈنگ رکھی ہوتی ہے۔ تو صبر اور توکل کے ساتھ زندگی گزارو۔ ٹرسٹ می، یور ٹائم ول کم سون، انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے آج ہی کا دن وہ دن ہو جس میں آپ کی تمام دعائیں قبول ہونی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا کرے جس کا آپ اس سے شدت سے سوال کر رہے ہیں، اور اگر ابھی وہ دن نہ ہو، ابھی وہ وقت نہ ہو، تو دعا ہے کہ جب بھی آپ کا مقررہ وقت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر کے انتظار کا بہترین بدلہ نصیب کرے۔ دل سے دعا ہے۔ تو اپنے فرینڈز کو، اپنے فیملی ممبرز کو بھی یہ ویڈیو بھیجیں اور انہیں یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ بہت جلد انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کسی چیز کو شدت سے مانگو، ہر نماز کے بعد، تہجد میں، افطار کے وقت، لیلۃ القدر میں، بڑی بڑی راتوں میں، ہر اس مقام پر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا ہر اس وقت پر جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آخر میں آپ کو محروم کیا جائے، آپ کی اس دعا کو قبول نہ کیا جائے، تو تب ہوتا ہے اصل امتحان شروع۔ یہاں سے ہوتا ہے بندے کا اپنے رب سے محبت کرنے کا امتحان شروع۔ یہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے کو اپنے رب سے کتنی عقیدت و محبت ہے۔ یہاں سے نوٹس کیے جاتے ہیں اس بندے کے ایک ایک ایکشن اور اس کے ری ایکشن، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام بنتا ہے، اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، اس وقت کیا کہتے ہیں وہ اپنے رب سے، شکوہ کرتے ہیں یا شکر۔ جب دنیا والے ہوتے ہیں وہ بے رخی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوالات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جوابات مانگتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، بے شمار مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، کبھی کبھی تو نمازوں سے، دعاؤں سے، یہاں تک کہ عبادت تک سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپوز کرتے ہیں کہ وہ اب سے اسے یاد نہیں کریں گے، نہ ہی اس سے کوئی سوال کریں گے، نہ ہی اس سے کوئی دعا کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا،
مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ روتے تو ہیں، بالکل انسان ہیں، فرشتے تو نہیں۔ جب جان سے عزیز چیز جسے وہ ہر دعا میں مانگا کرتے تھے، اس دعا کی قبولیت کے لیے ہر چیز کی گئی ہو، اس سے پانے کے لیے اور وہ نہ ملے اور کسی اور کو بن مانگے دی جائے، تو انسان کو دل و دماغ، اس کی روح، اس کے جذبات، حتیٰ کہ ہر چیز کا قتل ہوتا ہے اور وہ بے بس ہو کر تڑپ تڑپ کر روتا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اگر اس کی زبان رب تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا رب، سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا جو ہو رہا ہے، دل زخموں سے چور چور ہے، روح کانپ رہی ہے، دماغ کی ایک ایک نس دکھ رہی ہے، پورا کا پورا وجود بکھر گیا ہے، لیکن میرے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے تیری بے تحاشا حکمتیں چھپی ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اے میرے رب، میرے فیصلے، میری خواہشیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن میرے رب، تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک میرا رب، تو غلطیوں سے پاک ہے، تو غلطی کرنے سے پاک ہے۔ میرے اللہ، تو محبتوں کی مثال ہے، مجھ سے سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت ہے تو یقیناً وہ تیری ہی ذات ہے۔ میرا توکل ہے، یہ میرا یقین ہے کہ میرا اللہ بہتر وقت دینے سے پہلے بدتر وقت سے ضرور گزارتا ہے، اور جسے یہ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ تو توکل اور صبر یہ بہت عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور بہادر بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں، تو اسے تھام کر رکھو، نو میٹر زندگی کتنی ہی برے طریقے سے آپ کو توڑ کر رکھ دے۔ اپنے اللہ کریم پر ایک لمحے کے لیے بھی ڈاؤٹ مت کرنا، نہ ہی اس کی قدرت پر اور نہ ہی اس کے فیصلوں پر۔ یقین کیجئے آپ کے ایک ایک لمحے کی اس سے خبر ہے، وہ الخبیر ہے۔ آپ کا رونا، آپ کا تڑپنا، آپ کا بکھرنا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ توکل کرو اور صبر رکھو، وہ الجبار ہے، آپ کو اتنی خوبصورتی سے واپس جوڑے گا کہ دنیا کے لیے آپ ایک مثال بن جائیں گے۔ کیونکہ دعائیں قبول ہونے کے بعد تو سبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی ادھوری خواہشوں کے بعد بھی سیم توکل اور محبت کے ساتھ اسے یاد کرو تو محبت سمجھ آئے۔ بہت دعوے کرتے ہو نا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، تو ایسے حالات میں کر کے دکھاؤ کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے، اور آپ اسے اللہ کا جواب سمجھ لو، کیونکہ وہ چاہتا ہے تو اس نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی۔ اگر وہ چاہتا تو اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے سے روک سکتا تھا، لیکن اگر یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ جو حالات تمہاری زندگی میں ہیں تم صبر کر رہے ہو، اس کی بھی ایک لمٹ ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ اب صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے، اب حالات آپ کو اندر ہی اندر مار رہے ہیں، آپ ذہنی مریض بن رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، زندگی بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ آپ جتنا صبر کر رہے ہیں اتنا ہی دن با دن زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دعائیں مانگتے مانگتے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے، دل بار بار ایک ہی دعا پر اٹکا ہوا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہی لبوں پر ایک ہی سوال آ رہا ہے۔ تمہاری بے سکونی میں گزرنے والی راتیں، بھری محفل میں لوگوں کے سامنے مسکرانے والے لب اور اندر ہی اندر رونے والا دل، اللہ تعالیٰ یہ سب جانتا ہے۔ اسے تو اپنی بنائی چھوٹی سی مخلوق کی بھی خبر ہے۔ سمندر کی گہرائی میں جی رہی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو ٹائم ٹو ٹائم رزق پہنچانے والی ذات کو کیا تمہاری خبر نہیں ہوگی؟ جس رب نے ایک چھوٹی سی تتلی کو کیڑے سے گزار کر اس کے جسم کو الگ الگ کلر سے اتنا خوبصورت بنایا ہے، وہ رب کیا آپ کی زندگی کی بے رنگی کو ان آزمائشوں سے دور کر کے آپ کو ایک کلرفل فیوچر عطا نہیں کر سکتا؟ دیکھنا، انشاءاللہ آپ رو رو کر شکر ادا کریں گے۔ یقین کیجئے اللہ بہت رحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ بے رحم نہیں ہے۔ ابھی زندگی ایسی لگ رہی ہے جیسے بہت بے رحمی کر رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایسی حکمتیں چھپی ہیں کہ آپ کی، میری، کسی کی بھی سمجھ سے باہر ہیں۔ تو ہمیں صرف اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، کامل یقین۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا وہ اس کو اپنے دل میں جانتا ہے۔ سو پرے ہارڈ اور اپنے اللہ کو دن رات مناتے رہو، صبر اور توکل کے ساتھ بار بار ہاتھ اٹھاتے رہو۔ بہت جلد قبولیت کی کھڑکی کھولی جائے گی، ایسی جگہ سے اسباب بنائے جائیں گے کہ آپ سوچو گے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، لیکن یہ ہو گیا انشاءاللہ۔ بس اللہ پہ یقین رکھیں۔ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا، تب بھی جب چیزیں ناممکن دکھے، چاہے کتنا ہی وقت لگے۔
اگر اللہ چاہتا ہے کسی چیز کو آپ کے لیے قبول کرنا، وہ تھوڑا دیر سے قبول کرے گا، لیکن کرے گا ضرور۔ اور اگر نہیں بھی ملا تو کچھ بہتر آپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ بس اللہ کی ذات سے آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، اس پر پورا یقین رکھنا ہے اور توکل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے بہت بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں مشکل لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، بس یقین رکھو اس پر، انشاءاللہ۔